سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میکل بنت طالوت زوجہ حضرت داؤد علیہ السلام۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی بیوی طالوت بادشاہ بنی اسرائیل کی بیٹی تھی، جو حضرت شموئیل علیہ السلام کے زمانے میں انہی کے زیر اثر تھا، اور حضرت داؤد علیہ السلام میں ایک تیشی نامی شخص کے بیٹے تھے جو طالوت کی رعایا میں تھا۔ ان کے نکاح کا قصہ یہ ہے کہ فلسطینیوں کا ایک قوی گروہ طالوت سے ہمیشہ برسر پیکار رہا تھا کرتا تھا، اور ان کا سرخیل جالوت تھا جو لڑائی لڑ کر طالوت کو شکست دینے کی کوشش میں لگاتار محنت کرتا رہتا تھا۔ آخر طالوت نے تنگ آ کر بمشاورت حضرت شموئیل علیہ السلام اپنی سلطنت کی حدود میں یہ اعلان شائع کیا کہ جو شخص طالوت کو ہلاک کرے گا میں اس کو اپنی بیٹی دوں گا اور اپنے ملک میں اس کا مہر سے تمام احکام جاری کروں گا۔ طالوت کی دو لڑکیاں تھیں نہایت حسین و خوبصورت، جو اس کے ملک میں اپنے حسن جمال کی وجہ سے مشہور تھیں۔ بڑی بیٹی کا نام میرب اور چھوٹی کا نام میکل تھا۔ جس قدر لوگ فوج میں تھے سب نے کوشش کی لیکن کوئی کامیاب نہ ہو سکا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس کے لیے خود کو پیش کیا۔ یہ دیکھنے میں سرخ رنگ اور خوش جسم تھے، مویشی چرایا کرتے تھے۔ ان کے باپ ان کو طالوت کی خدمت میں لائے۔ حضرت شموئیل علیہ السلام نے خدا کے حکم سے انہیں برکت کی دعا دی، اور حضرت داؤد علیہ السلام بغیر تنق و تفن کے میدان جنگ کو روانہ ہوئے۔ جالوت کو حیرت ہوئی کہ یہ مجھ سے کیا لڑے گا، اور انہیں نہایت حقیر سمجھا کیونکہ یہ پست قد کے اور دبلے پتلے آدمی تھے، مگر حضرت داؤد علیہ السلام 3 پتھر اپنی جیب میں رکھ کر لے گئے تھے۔ انہیں غلیل میں رکھ کر جالوت کو نشانہ بنایا، جس کی ضرب سے اس کی آنکھ پھٹ گئی اور وہ مر گیا۔ طالوت نے میدان جنگ سے واپسی پر بہت خوشیاں منائیں۔ بنی اسرائیل کا حضرت داؤد علیہ السلام سے محبت کرنا۔ اس جرت کے سبب بنی اسرائیل حضرت داؤد علیہ السلام سے بہت محبت کرنے لگے۔ اب حضرت داؤد علیہ السلام نے طالوت کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا کہ جو وعدہ آپ نے مجھ سے کیا ہے اسے پورا کیجیے اور مجھے میری بیوی دیجیے، مگر اس کی نیت بدل گئی۔ اس نے جواب دیا کہ تم بغیر حق مہر کے بادشاہ کی بیٹی سے نکاح ارادہ نہیں رکھتے، میری لڑکی کا حق مہر لاؤ اور اپنی حالت اس کی شان کے موافق بناؤ۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا پہلے تم نے کوئی شرط نہیں لگائی تھی اور میرے پاس کوئی چیز ہے بھی نہیں، اب تم مجھے حق مہر کے لیے کچھ قرض دو، اس کی ادائی کا بار مجھ پر۔ طالوت نے کہا کہ ملک میں جو تمہارا حصہ ہے وہ حق مہر قرار دیتا ہوں۔ بنی اسرائیل نے کہا حضرت داؤد علیہ السلام پر ظلم نہ کیجیے اور جو کچھ اس سے وعدہ کیا ہے اسے پورا کیجیے۔ مشرکین سے جنگ۔ طالوت نے جب بنی اسرائیل کی محبت اور میلان حضرت داؤد علیہ السلام کی جانب اور زیادہ دیکھا تو کہا کہ میری لڑکی کو مال دولت کی حاجت نہیں، اور جس چیز کو تم برداشت نہیں کر سکتے اس کی تکلیف میں تم کو دینا نہیں چاہتا، البتہ چونکہ تم بہادر آدمی ہو اور ہمارے پہاڑوں میں مشرکین دشمن پناہ گزین ہیں جن کی سرکوبی ضروری ہے، تم جا کر ان سے لڑو۔ جب 200 آدمی قتل کر کے ان کے سر میرے پاس لاؤ گے تو میں اپنی بڑی بیٹی میرب تمہارے ساتھ بیاہ دوں گا۔ اس حکم سے اس کا مقصود صرف یہ تھا کہ حضرت داؤد علیہ السلام میرے ہاتھ سے نہیں بلکہ فلسطینیوں کے ہاتھ سے ہلاک ہوں۔ حضرت داؤد علیہ السلام یہ سنتے ہی جالوت کی بقیہ قوم میں گھس پڑے اور جس کو مارتے اس کا سر بحفاظت رکھ لیتے اور ایک ڈھورے میں پروتے رہتے۔ جب 200 کھوپڑیاں پرو چکے تب طالوت کے پاس لے کر حاضر ہوئے اور ان کھوپڑیوں کو اس کے سامنے ڈال دیا اور کہا اب میری بیوی کو میرے حوالے کیجیے۔ مگر جب میرب کو حضرت داؤد علیہ السلام سے بیاہ دینے کا وقت آیا تو مقتولائی اسرائیل سے بیاہ دی گئی۔ طالوت کی چھوٹی بیٹی میکل حضرت داؤد علیہ السلام سے محبت رکھتی تھی۔ طالوت کو معلوم ہوا تو اس نے کہا کہ اچھا ہے فلسطینیوں کے ہاتھ سے دونوں مارے جائیں گے۔ آخر اس نے اپنی چھوٹی بیٹی میکل کا عقد حضرت داؤد علیہ السلام سے کر دیا اور ان کا حکم ملک میں جاری کر دیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے قتل کی سازش ناکام۔ رعایا بنی اسرائیل حضرت داؤد علیہ السلام کی جانب وہ زیادہ مائل ہو گئی اور ان سے بہت محبت کرنے لگی۔ اس سے طالوت برائے نام بادشاہ رہ گیا۔ یہ دیکھ کر اس کے دل میں حسد کی آگ بھڑکی اور حضرت داؤد علیہ السلام کو دھوکے سے قتل کرنے کا ارادہ کر بیٹھا، اور اس فکر میں رہنے لگا کہ اگر کسی اچھی تدبیر سے انہیں قتل کر ڈالا جائے، یہاں تک کہ ایک روز اسی ارادے سے حضرت داؤد علیہ السلام کے گھر میں وہ چلا آیا۔ وفادار میکل نے اپنے باپ کے ظالمانہ ارادے سے وقت سے پہلے آگاہ کر دیا اور اس کو ایک شخص سے اس سازش کا حال معلوم ہو گیا۔ پھر میکل نے حضرت داؤد علیہ السلام سے کہا آج رات تم قتل کیے جاؤ گے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے پوچھا کہ مجھے کون قتل کرے گا؟ میکل نے جواب دیا میرا باپ۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا کیا میں کوئی جرم کیا ہے؟ میکل نے کہا مجھ سے ایک ایسے شخص نے بیان کیا ہے جو جھوٹ نہیں بولتا، لیکن تم گھبراؤ نہیں،
مناسب ہے کہ رات کو چھپ جاؤ اور اس کی سچائی کا انتظار کرو۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا اگر ایسا ہوا تو نکل کر گھر سے نکل بھی نہ سکوں گا۔ اچھا تم مجھے ایک شراب کا مشکیزہ منگوا دو۔ میکل اسی وقت عزیز شوہر کا حکم بجا لائیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام مشکیزے کو اپنی جگہ پر لٹا کر اس پر چادر ڈال کر خود تخت کے نیچے چھپ رہے تھے۔ آدھی رات گزری ہوئی تھی کہ طالوت گھر میں داخل ہوا اور حضرت داؤد علیہ السلام کے قتل کا ارادہ اپنی لڑکی میکل سے پوچھا کہ تیرا شوہر حضرت داؤد علیہ السلام کہاں ہے؟ میکل نے کہا وہ کیا تخت پر سو رہے ہیں۔ طالوت نے پورے زور کے ساتھ ایک تلوار لگائی تو مشکیزہ پھٹ گیا اور شراب مشکیزے سے بہنے نکلی۔ ظالم نے شراب کی بو پائی تو کہا اللہ تعالیٰ حضرت داؤد علیہ السلام پر رحم کرے، شراب پینے والا اس سے بڑھ کر کوئی نہ ہوگا۔ صبح اس کو معلوم ہوا کہ میں اپنے ارادے میں ناکامیاب رہا ہوں، میں نے حضرت داؤد کو قتل نہیں کیا بلکہ شراب کا مشکیزہ پھاڑا ہے۔ تب اسے اور ندامت ہوئی اور اس نے ان کی گرفتاری اور قتل کے لیے کئی جاسوس مقرر کیے اور خود بھی مدت تک اس ارادے میں رہا کہ کسی صورت سے حضرت داؤد علیہ السلام پر قابو حاصل کیا جائے، لیکن کسی طرح کامیابی نہ ہوئی۔ آخر وہ ایک عرصے کے بعد تائب ہو کر حضرت شموئیل علیہ السلام کے حکم سے جہاد میں مصروف ہو گیا، مگر وہ اس کے بیٹے مقتول ہوئے اور حضرت داؤد علیہ السلام جالوت کے قتل کے 7 برس بعد روئے زمین کے بادشاہ ہو گئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے قتل کی سازش جو طالوت نے بنائی تھی اور آپ محفوظ رہے، یہ روایت قصص الانبیاء میں علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ نے بھی بتغیر الفاظ نقل کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہی قصہ حضرت شموئیل علیہ السلام کی پہلی کتاب میں دوسری طور پر لکھا ہوا ہے جو 10 ذیل ہے۔ ایک روز حضرت داؤد علیہ السلام گھر میں بیٹھے تھے کہ طالوت نے چپکے سے آ کر بھالے کا ایک وار کیا، مگر حضرت داؤد علیہ السلام نے وار خالی دیا، مرچھی دیوار میں جا گھسی۔ حضرت داؤد علیہ السلام چلے گئے، پھر اس نے کئی آدمی اس کام پر مقرر کیے، مگر جب آپ رات کو اپنے گھر واپس آئے تو پیاری بیوی میکل نے خبر دی کہ آج رات تم اپنی جان نہ بچا سکو گے۔ پھر میکل نے کھڑکی کی راہ سے حضرت داؤد علیہ السلام کو اتار دیا، وہ راتوں رات اس سرزمین سے نکل گئے اور اس طرح قتل کی سازش سے بچ گئے۔ میکل نے ایک پتلا بنا کر پلنگ پر لٹا دیا اور بکریوں کی کھال تکیے کی جگہ اس کے سرہانے رکھ دی، اوپر سے چادر اڑا دی۔ جب طالوت کے بھیجے ہوئے جاسوس حضرت داؤد علیہ السلام کو پکڑنے کے لیے آئے اور حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں پوچھا تو میکل نے پلنگ سمیت میرے پاس اٹھا لاؤ، خود اسے قتل کروں گا۔ جاسوسوں نے اندر آ کر پلنگ پر دیکھا تو ایک پتلا پڑا ہوا تھا اور بکریوں کے اون کا ایک تکیہ سرہانے رکھا ہوا تھا۔ انہوں نے اپنے بادشاہ کو خبر دی۔ طالوت اپنی بیٹی پر بہت خفا ہوا اور بڑے غصے سے کہا کہ تو نے مجھ سے یہ دغا کیوں کیا؟ میرے دشمن کو گھر سے نکال دیا اور وہ بچ رہا۔ میکل نے جواب دیا انہوں نے مجھ سے کہا کہ مجھے جانے دے ورنہ میں تجھ کو مار ڈالوں گا۔ میں ڈر کے مارے کچھ نہ کر سکی۔ حضرت داؤد علیہ السلام مقام راما میں حضرت شموئیل علیہ السلام کے پاس چلے آئے۔ طالوت نے ان کا پیچھا کیا اور جب اسے معلوم ہوا کہ وہ راما کی نبوت میں ہے تو چند آدمیوں کو لے کر یہاں آیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے یہاں سے بھی چلے گئے۔ غز مدت تک وہ اسی طرح مختلف مقامات میں طالوت کے خوف سے چھپتے رہے اور اپنی جان بچاتے رہے۔ اس مدت پہ طالوت اور طالوت کے مرنے کے بعد اس کے خاندان کی قوت کم ہوتی گئی، یہاں تک کہ وہ بالکل عاجز ہو گئے۔ طالوت کے بعد اس کے سپہ سالار امبیر نے اس کے بیٹے اشیومت کو بادشاہ بنا دیا تھا، لیکن حضرت داؤد علیہ السلام سے وہ بھی برابر شکست کھاتا رہا۔ تب انیبیر نے حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس قاصد روانہ کیے کہ آپ میرے ساتھ عہد کر لیجئے، ملک آپ کا ہوگا اور میں آپ کے لیے قوت بازو کا کام دوں گا اور سارے بنی اسرائیل کو آپ کی جانب متوجہ کر دوں گا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے کہلا بھیجا کہ مجھے منظور ہے، لیکن یہ شرط ہے کہ تم مجھ سے ملنے آؤ تو طالوت کی بیٹی میکل کو بھی ضرور ساتھ لاؤ۔ میکل حضرت داؤد علیہ السلام کی خدمت میں رہنے لگی اور اس کے لیے اس سے بڑھ کر اور کیا خوشی ہو سکتی تھی کہ اس کا بہادر شوہر تمام سرزمین بنائے اسرائیل کا بادشاہ تھا اور یہ ایک خوش نصیب ملکہ کی حیثیت سے ان کے محل میں زندگی بسر کرتی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو یہ سلطنت جس وقت ان کو ملی ہے وہ 30 برس کے تھے اور انہوں نے 40 سال سلطنت کی جبرون میں 7 برس 6 مہینے یہود اور یروشلم میں سارے بنی اسرائیل و یہود پر 23 برس۔ اب فلسطینیوں نے جو سنا کہ حضرت داؤد علیہ السلام سارے بنی اسرائیل کا بادشاہ ہو گیا ہے تو وہ بڑی جمعیت کے ساتھ چڑھ آنے اور فانیوں کے نشیب میں پھیل گئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے بھی 30,000 اسرائیلی نوجوان بہادر جمع کر کے پیچھے سے ان پر حملہ کیا اور گھیر کر خوب مارا اور خوب مال غنیمت لوٹ کر پلٹے۔ اس فتح کی ان کو بے حد مسرت ہوئی۔ یہ لوگ شادیاں بجاتے اور خوشیاں مناتے چلے آ رہے تھے۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام فاتحانہ شہر میں داخل ہوئے تو ان کی بیوی میکل کھڑکی سے دیکھ رہی تھی۔ اس نے دیکھا کہ حضرت داؤد علیہ السلام بادشاہ اپنے خداوند کے آگے اظہار مسرت کرتا چلا آ رہا ہے
حضرت داؤد علیہ السلام کی یہ حرکت اس کے دل میں نہایت حقیر معلوم ہوئی۔ اب حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے شہر میں پہنچ کر قربانیاں کی اور خدا کا شکر بجا لائے، اور جب اپنے گھرانے کو برکت دینے کے لیے محل کے اندر آئے تو میکل ان کے استقبال میں آگے آ نکلی اور کہا کہ بنی اسرائیل کا بادشاہ آج کیسا شاندار معلوم ہوتا ہے، تعجب ہے کہ اس نے اپنے ملازموں اور لونڈیوں کے آگے ایسے اظہار مسرت کیا جیسے ادنی درجے کے لوگ کرتے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا، یہ اس رب کے سامنے جس نے تیرے سارے گھرانے اور تیرے باپ کے مقابلے میں مجھے پسند کیا اور مجھے قوم بنی اسرائیل کا حاکم بنایا، میں تو خدا کے آگے خوب عاجزی گا بلکہ اس سے زیادہ حقیر بنوں گا اور اپنی نظر میں اپنے نفس کو اس سے زائد کمتر بناؤں گا، مگر جن لونڈیوں کا ذکر تو نے کیا ان کے آگے باعزت و شاندار ہی بنا رہوں گا۔ اس روز سے وہ اپنے شوہر اور خدا کے آگے کمتر ہو گئیں، اور اس شامات اعمال کا یہ نتیجہ ہوا کہ مرتے دم تک اس کے بطن سے حضرت داؤد علیہ السلام کی کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ اولاد کا نہ ہونا بھی دراصل ایک بڑی نعمت سے محروم اور اپنی ہم اثر صورتوں کی نظروں میں حقیر ہونا تھا۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں۔ اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔